صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عارفوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر.
ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش رہو اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ سب سے زیادہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر مجھ سے وہ سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اولیاء اللہ کا ذکر پاک جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کا ذکر پاک کیا جائے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج ہم اس ہستی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کو حضرت داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فلک معرفت لکھا، اور ان کی عظمت کے لیے کیا یہ قول کافی نہیں کہ سیدنا جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ باجی بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا، ملائکہ میں جو مقام جبریل امین کا ہے وہی مقام اولیاء میں باجی بسطامی کا ہے۔ حضرت باجی بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کا رنگ ملامتی بھی تھا، کبھی کبھی وہ مخلوق کو اپنے سے دور کرنے کے لیے اور اپنے نفس کی ملامت کے لیے رمضان پاک میں ایک دفعہ روٹی کا ٹکڑا کھایا، لوگ استقبال کے لیے آگے ہجوم در ہجوم، اور اپنے نفس کو جو تھا اسی وقت کنٹرول کرنے کے لیے یہ کام بھی کر دیا۔ کئی مرتبہ آپ کو لوگوں نے بعض باتیں کرنے کی وجہ سے جو نہیں سمجھ سکے 7 مرتبہ شہر سے نکال دیا، اور بستان سے جب آپ کو نکالا تو آپ نے کہا وہ شہر کتنا اچھا ہے جس کا سب سے برا آدمی جو ہے وہ بائی بسطامی ہے۔ یہ اپنی اتنی جو انکساری اور عزت آپ کا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا پڑا تو حیران آدمی ہو جاتا ہے۔ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، حج جب ختم ہوا تو لوگوں نے کہا مدینہ پاک چلیں، کہا نہیں میں واپس جاؤں گا، میں اپنے شہر بستان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے حضور کی بارگاہ میں جانے کے لیے یہ نیت کر کے آؤں گا، حج کی نیت سے آؤں اور ساتھ کہوں کہ یہ بھی ہوتا چلے، یہ میں نہیں کروں گا۔ میں خالصتاً گئے اور پھر سیدھے دوبارہ نیت کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی۔ یہ اولیاء کے سردار ہیں۔ باجی بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی کرامات ہیں اور تواتر کے ساتھ ہیں۔ آپ سے بہت دلچسپ باتیں بھی ہوئیں۔ آپ اپنے اونٹ کے اوپر سامان رکھ کے جا رہے تھے تو دیکھنے والوں نے کہا کہ جناب یہ تو بڑا ظلم ہے، اتنا زیادہ آپ نے وزن اونٹ پہ لادا ہوا ہے جو اس کی طاقت سے باہر ہے۔ تو اعتراض کرنے والوں کو آپ نے کہا ذرا غور سے تو دیکھا تو اونٹ سے کوئی 1 فٹ اونچا جو تھا وہ سامان تھا، اونٹ نیچے ویسے ہی چلتا ہوا جا رہا تھا۔ تو آپ کے اس طرح کے واقعات اتنے تواتر سے ہیں۔ کسی نے پوچھا جناب مجھے آپ اسم اعظم تو بتا دیں، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کے جو اسماء مبارکہ ان میں سے مجھے بتا دو کہ کون سا اسم اعظم نہیں ہے، رب تعالیٰ کا ہر اسم اعظم ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ان کی ذات سے وابستہ ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بہت زبردست لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اپنے وقت بہت بڑے ولی کامل تھے اور ہم اثر تھے حضرت بائی بسطامی رحمۃ، انہوں نے خواب دیکھا کہ انہوں نے سر پہ عرش اٹھایا ہوا ہے اور وہ جا رہے ہیں۔ صبح اٹھے تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا خواب ہے، اس کی میں تعبیر کس سے پوچھوں؟ تو وہ سیدھے بائی بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں جب گئے بستان میں تو وہاں دیکھا تو آگے ایک ہجوم ہے اور ایک جنازہ جا رہا، ان کا کس کا ہے؟ ان کا بائی بسطامی کا۔ وہ بھی آگے بڑے صفوں کو چیرتے ہوئے، لاکھوں کا مجمع تھا۔ جا کے انہوں نے جب اپنے اس چارپائی کو کندھا دیا تو کہنے لگے حضرت کمال کیا آپ نے، میں تو آیا تھا خواب پوچھنے کے لیے، اتنا بڑا مجھے خواب آیا، اس کی تعبیر آپ سے پوچھنی تھی۔ تو فوری طور پہ آواز آئی، آپ نے جواب دیا کہ تمہارے خواب کی یہی تو تعبیر ہے، میرا جو تم نے یہ اٹھایا ہوا ہے جنازہ یہ عرش اعظم ہی تو ہے۔ کیونکہ وہ لوگ اللہ کی قربت میں اس درجہ تک پہنچے ہوتے ہیں کہ وہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے پکڑتے ہیں، میں ان کی جو ہے وہ زبان بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے بولتے ہیں۔ تو اس سے مراد وہی تھی، اور ان کا ہر عمل جو تھا وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھا۔ اس لیے ایک آدمی آپ کی بارگاہ میں آیا اور کافی عرصہ تک رہا، تو ایک دن کہنے لگا جی بس میں تو جا رہا ہوں۔
آپ نے فرمایا کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا اتنی دیر آپ کے پاس رہا ہوں، آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے کہا کوئی میرا فعل تم نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں وہ تو نہیں دیکھا۔ تو فرمایا یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ان کے زہد اور تقوی کا عالم تھا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی، اولیاء میں بہت بڑا آپ کا مقام ہے۔ آپ حضرت ذوالنون نے آپ کے پاس پیغام بھیجا، آپ نے لکھا کہ اے بایزید، رات کو جنگل میں آرام اور سکون سے سوتے ہو، قافلہ تو چلا گیا۔ جواب کیا لکھا؟ آپ نے لکھا، ارشاد فرمایا کہ کامل تو وہ ہے جو رات کو سو جائے اور صبح کو قافلہ اترنے سے پہلے منزل پہ پہنچ جائے۔ ذوالنون مصری نے جب یہ سنا، آپ کا خط پڑھا، تو آپ رو دیے اور لکھا کہ تمہیں مبارک ہو بایزید، میں ابھی اس مقام پر نہیں پہنچا۔ ناظرین کرام، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ اولیاء کے سردار، اور یہ دیکھیے کہ ان کا ادب اولیاء کس طرح کرتے تھے۔ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کا وصال پاک ہوا تو ابوالحسن خرقانی نے کیا نصیحت کی؟ آپ نے کہا بستام کی زمین ذرا نیچے ہے اور خرقان کا جو سطح ہے زمین کے اوپر ہے، میری قبر گہری کھودنا، یہ نہ ہو کہ بائی بستامی سے میری قبر اونچی ہو جائے، میری قبر ان سے نیچی ہو۔ یہ اولیاء کے سردار تھے، اور نقشبندی سلسلہ جو ہے اس کے تو بڑوں سے بڑے حضرت بائی بستامی، جب ان کا نام آتا ہے تو بڑے بڑے اولیاء کی گردنیں خم ہو جاتی ہیں۔ یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ سیدنا بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی آج سیرت پاک، آپ کا کردار، آپ کا زہد، تقوی اور آپ کی کرامات، آپ کے مقامات پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہے سر سعید احمد خان صاحب، ان کے ساتھ نوجوان سکولر ہیں صاحبزادہ سید اسرار الحسن صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ نوجوان سکولر پروفیسر ناصر محمود، اور آخر میں منقبت بارگاہ حضرت بائی بستامی میں آپ کو بابر نیازی سے سنواؤں گا۔ کون تھے جی بائی بستامی؟ مختصر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مصداق کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حضرت نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس انداز سے بھیجا، وہاں ہم حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ آپ مادرزاد ولی ہیں۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا یہ پیارا بچہ میرے شکم اتھر میں تھا، اور اگر کبھی کوئی میرے جسم میں ایسا لقمہ چلا جاتا جو شبہ والا ہوتا تو آپ میرے جسم میں چین سے نہیں بیٹھتے تھے، اتنی حرکت کرتے کہ مجھے قے ہو جاتی، اور وہ لقمہ باہر جب تک نکل نہ جاتا آرام نہیں آتا تھا۔ تو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنہیں اس شان سے بھیجا ہو، اور پھر انہوں نے علوم ظاہریہ باطنیہ میں خوب کمال حاصل کیا ہو، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا آپ ذکر فرما رہے تھے، آپ کے بارے میں سلطان العارفین بھی لکھا گیا۔ اچھا جی، کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے بھی سب سے پہلے لکھا گیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے محبت کا ذکر کرتے ہوئے علماء نے لکھا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مشکیزہ ہو شہد کا، اس مشکیزے سے ایک قطرہ باہر آ جائے، وہ قطرہ فضائل ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کے، اور وہ مشکیزہ میرے آقا علیہ السلام کے فضائل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس مرتبہ و مقام پر آپ ہیں، فرماتے ہیں کہ جب پہلی بار میں حج کے لیے گیا اور میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ ایک عمارت ہے۔ فرمانے لگے کہ یہ پتھر اور یہ سب کچھ یہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا اس سال میرا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد جب میں دوبارہ گیا، دوسری بار حج کے لیے پہنچا تو میں نے کعبہ کو بھی دیکھا، صاحب کعبہ کو بھی دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی، اور اس کے بعد جب میں تیسری مرتبہ پہنچا تو وہاں پر صرف مشاہدہ ہی مشاہدہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اس مرتبہ و مقام کے بارے میں ہی ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں نے ان کے بارے میں جو کچھ پڑھنے کی کوشش کی، میں حیرت میں ڈوب گیا کہ انہیں پا لینا کسی کے بس میں نہیں ہے، کہ ان کے حقائق دجلہ کے کنارے آتے، دجلہ آپ کو استقبال کرنے کے لیے جھوم کر باہر اچھل جاتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اچھا جی صاحبزادہ اسرار الحسن صاحب، علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے نعت کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. یہ جو ان کو مقامات رفعت ملی اولیاء کو، یہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر تھا، فیض تھا. جی فقر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک جنرل پوائنٹ آپ کی اجازت کے ساتھ فقر کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. تصوف جس طرح اسلام کی ہسٹری ڈیولپ ہوئی ہے سٹیج پر سٹیج، جس کے اندر ہماری جورسپروڈنس، ہماری تھیولوجی، ہماری فلسفی، یہ ساری تاریخ میں آتی ہے، اسی طرح فقر کی بھی ایک تاریخ ہے جو اس کے ساتھ ڈیولپ ہوئی ہے، جس کے اندر ہماری تھیوسفی اور ہمارا مسٹسزم اور مسٹیکل ٹریڈیشنز ساری اس کے اندر آتی ہیں. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ارلی اسٹیٹکس اور صوفیہ اکرام میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ کے جو کنٹمپری تھے، ہم زمانہ تھے، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ المکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کنٹمپری میں شامل تھے. بہت خوبصورت آپ نے انٹروڈکشن میں آپ کی شان بیان کی، تو لہٰذا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بڑا مختصر ایک بیان کروں گا جو مجھے اس سے سیکھنے کو ملا جب میں مطالعہ کر رہا تھا. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ابتدائی علوم حاصل کر رہے تھے تو اپنے استاد کے پاس پڑھے تو سورہ لقمان سے آیت نمبر 14 جب آپ کو پڑھائی گی انشکر لی ولی والدی کا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا. تو آپ یہ سن کر اجازت لے کے دوڑے گھر پہنچے. گھر جا کے اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ ایک مہربانی کیجئے، آپ اللہ کی بارگاہ میں یا مجھے یا اپنے شکر کے لیے رکھ لیجئے یا مجھے خدا کے حوالے کر دیجئے. تو آپ کی والدہ نے اسی وقت دعا فرمائی کہ اے میرے پاک پروردگار، میں اس اپنے بچے کو تیری راہ میں دیتی ہوں، تیرے حوالے کرتی ہوں. تو آپ پھر وہاں سے اپنے سفر کے لیے نکل گئے. کتابوں میں آتا ہے کئی سال آپ نے سفر کیا، سیریا کی سائٹ پہ آگے پیچھے آپ سفر کیے. پھر آپ اپنے استاد محترم حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہاں ایک دن آپ پڑھے تو آپ کے استاد پاک نے فرمایا کہ بایزید جا کے وہ الماری سے کتاب لے آئیے. تو آپ نے کہا جی الماری کدھر ہے؟ تو حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے تو آپ کو ابھی پتہ نہیں کہ وہ کتابوں والی الماری کہاں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حضور میں تو صرف آپ کو ہی دیکھتا ہوں، مجھے تو صرف آپ ہی نظر آتے ہیں. تو آپ کے استاد نے فرمایا تمہارا سفر مکمل ہے، تم جاؤ. آپ وہاں سے آئے اور جو میں نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جب آپ وہاں سے واپس آئے تو اپنی والدہ محترمہ کچھ سفر کے بعد آپ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ وہ آپ کے لیے دعا فرما رہی تھیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بہرحال جب آپ اندر گئے خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک شام کو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ پانی لے کر آؤ. آپ پانی کی تلاش میں نکلے، گھر میں پانی نہیں تھا، ندی سے پانی لے کر آئے. جب آپ پانی گھر لے کے آئے تو آپ کی والدہ محترمہ سو چکی تھیں. آپ پانی کا جگ لے کے کھڑے رہے یہاں تک کہ وہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ جم گیا، فروزن ہو گیا. تو جب وہ ہو گیا تو جب آپ کی والدہ اٹھی تو پانی بھی برف بن گیا. تو جب آپ کی والدہ اٹھی تو آپ نے فرمایا کہ بایزید تم پانی نیچے رکھ دیتے. تو آپ نے فرمایا آپ کی نیند میں خلل نہ آ جاتی. پھر دوسری شام کو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ آدھا دروازہ کھول دیجئے. یہ کہہ کر آپ آرام فرمانے شروع ہو گئیں. حضرت بایزید بسطامی پوری رات وہاں کھڑے رہے اسی کنفیوژن کے
اندر کہ آپ نے کون سا حصہ لیفٹ یا رائٹ. تو جب آپ اس کیفیت میں تھے تو خدا کی تجلیات کا نزول ہونے شروع ہو گیا, اور اس وقت آپ کو یہ احساس ہوا کہ جس چیز کو میں سمجھتا تھا مؤخر ہے, آخر میں آئے گی, وہ پہلے آ گئی, یعنی ماں کی خدمت. اللہ تعالیٰ نے اسی کے صدقے اتنا میرے پہ کرم فرما دیا, اور یہ تصوف کی ایک بنیادی چیز ہے جو آئی تھنک وی لیک ناؤ ڈیز فنڈامنٹلی. حضرت بایزید بستامی یعنی جو ماں باپ کی عزت اور خدمت نہیں کرتا وہ ولی بن ہی نہیں سکتا. جی, یہ آپ کے کہنے کا مطلب. بالکل یہ واقعی بات صحیح ہے. یہ صاحبزادہ صاحب نے جو بیان کیا ہے, غوث الاعظم دیکھ لیں, بابا فرید گنج شکر دیکھ لیں, خواجہ نظام الدین محبوب الہی دیکھ لیں, خواجہ غریب نواز دیکھ لیں, سب ماں کی, اور سب سے بڑھ کے عاشقوں کے امام سیدنا اویس کرنی دیکھ لیں. ماں کی خدمت جو ہے وہی جو عروج دیتی ہے. آج ماں کی ضرورت ہی نہیں, ماں باپ جو ہیں وہ سلطان باہو کا نام بھی سلطان باہو کیسا خواجہ صابر احمد کلیری رحمۃ اللہ علیہ, ہر ایک کے واقعات میں یہی آئے گا. حضور فرماتے تھے کہ میں 12 سال تک جنگلوں میں, بیابانوں میں, گلیوں محلوں اور تنہائیوں میں خدا کو ڈھونڈتا رہا. وہ خدا مجھے ملا تو ماں کے قدموں سے ملا. یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ. آپ کو اللہ پاک نے حضور وہ مقام عطا کیا تھا, وہ مرتبہ عطا کیا تھا. خود اولیاء کرام یہ بات کہتے تھے, جہاں لوگوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے بایزید کی ابتدا ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت کمال تھے, مشاہدہ حق میں گم تھے. حضور نماز میں کھڑے ہوتے تو آپ کے سینے کی ہڈیاں بجتی تھیں اللہ کی خشیت سے. اور قرآن مجید کی جو سورہ المومنون کی پہلی 10 آیات پڑھ لیں, جو مومنین کی صفات ہیں, پھر بایزید بستامی کو پڑھ لیں, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھیں. سبحان اللہ. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کیا فرماتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگ رہے ہوتے تھے, عبادت میں, تو آپ کے سینہ اطر سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے بوٹیاں جو ہیں کلیجی کی, ان کو جب پکایا جاتا ہے اور وہ آواز پیدا ہوتی ہے. وہی یہاں پہ اس سنت پہ عمل ہو رہا ہے. بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال معرفت کے انسان تھے. سبحان اللہ. اللہ کے حضور جب کھڑے ہوتے, روتے, گڑ گڑاتے. حضور علیہ السلام نے ایک بار فرمایا نا کہ اگر تم جنتی بننا چاہو تو اپنا حال المومنون کی ان 10 آیات کے مطابق کر لو. سبحان اللہ. ان 10 آیات کے مطابق آسان ہے کہ تم جنتی ہو جاؤ. حضرت بایزید بستامی ساری عمر یہ معرفت, یہ مقام, یہ خوف اللہ کا, لیکن جب دعا کرتے تو اس میں ایک الفاظ ہوتے, الہی ما ذکرتک الا عن غفلت. میرے مولا کریم میں تیرا ذکر نہیں کر سکا مگر یہ کہ غفلت میں رہا ہوں, غفلت سے کیا. اور فرماتے تھے وما خدمتک الا عن فترۃ, اور تیری خدمت نہیں کر سکا سوائے نقصان کے, میں نے نقصان کر دیا میں نے. اور یہ وہ شخصیت کہہ رہی ہیں حضور, یہ جس کو معرفت مل جائے, جس کو اللہ پاک اپنی توحید کی معرفت عطا کر دیتا ہے, وہ انسان پھر اللہ کی ذات میں جس طرح گم ہو جائے. اس کا احوال پڑھنے ہوں تو حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى. ویلکم بیک ناظرین اکرام. آج میں نے آپ کو ایک واقعہ جو حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا, مجھے تو وہ ہلا دیتا ہے, اور میں تقریباً جہاں جہاں بھی لیکچر دینے ملک اور بیرون ملک جاتا ہوں تو اس کا اکثر تذکرہ کرتا ہوں. اور اس کے راوی ہیں سیدنا علی جویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ. کشف المعجوب نے آپ نے لکھا کہ بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ تھے, ضعیف ہو گئے,
اور اس واقعہ کو ہماری تصوف کی کتابوں میں معراج بایزید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ کا ان کو معراج حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا اس کی شان کے مطابق۔ ایک بات ذہن میں کلیئر کر دوں کہ ساری کائنات میں آج تک جتنے انبیاء صلحاء آئے، سب میں سے صرف ایک ذات ایسی ہے جس نے ذات ربی کا اس دماغ کی آنکھوں سے نظارہ کیا ہے، دیکھا ہے، ذات حق کو دیکھا ہے، وہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اس کے علاوہ سب نے اللہ کے جلوے دیکھے، اللہ کی قربت ان کو حاصل ہوئی، اللہ سے ہم کلامی ہوئی حاصل سب کو۔ تو جب بہت قرب حاصل ہوا جس کو معراج بایزید کہتے ہیں، تو بائی بستامی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا، عبادت، ریاضت، زہد، تقویٰ سارے اوراد وظائف کر کے، کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ آدمی تیری بارگاہ میں بہت جلدی تیرے سے ملاقات ہو جائے، جلدی تیری بارگاہ تک پہنچ جائے، وہ کیا طریقہ ہے؟ تو ہاتھویں غیبی سے آواز آئی، بایزید میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ یا اللہ میں تو انہی کا غلام ہوں۔ فرمایا ان کے قدمین پاک سے، نالین پاک سے جو دھول اٹھتی ہے، بائی اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو، مجھ تک ایک لمحے میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ ہے وہ کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ تھے بائی بستامی رحمۃ اللہ۔ جی صاحبزادہ صاحب، میں جس طرح پہلے ایک پوائنٹ مینشن کیا تو اس کو تھوڑا سا میں ایکسپینڈ کر دوں کہ جس طرح تصوف کی ہسٹری ڈیولپ ہوئی ہے، تو بیک گراؤنڈ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیکھا جائے جس کے اندر بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ دور تشریف لائے، وہ دور یہ تھا کہ اس وقت there was a massive influx of wealth، اسلام کی ایمپائر کی ایکسپینشن کی وجہ سے بہت دولت، تو پیپل were very corrupt fundamentally، جو حکمران تھے they were very corrupt from a moral and ethical point of view۔ تو اس زمانے میں بایزید بستامی اور آپ کے جتنے ہم زمانہ تھے they were incredibly austere and aesthetic صوفیہ، تو ان کے جو پریکٹسز تھے they were almost bordering on to extreme، اتنی وہ سختی۔ اس حوالے سے آپ ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور آپ کے کچھ مریدین آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، آپ کے فالوورز جو تھے، تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کوئی ہمیں اللہ کا کرم کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے پہ کرم فرمایا اور ایک ہی لمحے کے اندر 2000 مقامات میں نے طے کی، اور ہر مقام پہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ کرم کی جو تجلیات تھیں وہ میرے پہ نازل ہوئیں، اور ہر مقام پہ اللہ آفرڈ می اے کنگڈم اینڈ ایوری ٹائم آئی ریجیکٹڈ دیٹ کنگڈم۔ تو غیب سے آواز آئی کہ بایزید کیا خواہش ہے، کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے عرض کی خدا کی بارگاہ میں کہ میری خواہش یہ ہے کہ میری کوئی خواہش ہی نہ ہو۔ آپ کے جو مریدین تھے انہوں نے کہا کہ حضور آپ تو ہوا میں اڑتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ تو پرندہ بھی اڑتا ہے، مکھی بھی اڑتی ہے، بالکل۔ آپ نے فرمایا، وہ آپ کے مریدین نے کہا کہ جی آپ تو پانی پر بھی چلتے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ تو لکڑی کا پیس بھی پانی پر فلوٹ کرتا ہے، چلتا بھی جی فلوٹ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک رات میں سفر کر کے کعبے تک پہنچ جاتے ہیں، آپ کے مریدین نے کہا، تو آپ نے کہا وہ تو ایک کنجورر یعنی کہ ایک میجیشین بھی کر سکتا ہے کہ انڈیا سے ایران پہنچ جائے، خراسان کے علاقے میں تھا، تو وہ تو ایک، تو آپ کے مریدین نے پوچھا پھر اصل چیز کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا the task of a true man، ایک اصل بندے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز سے ڈیٹیچ ہو جائے، ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کو خدا سے دور کرے۔ These were the austere and the authentic صوفیہ of that period، جنہوں نے دنیا کو اتنا ترک کیا۔ اور بڑے مزے کی ایک بات ہے، ایک دفعہ پانی کے اندر ایک بچھو گرا ہوا تھا، تو آپ نے اس کو نکالا، اس نے آپ کو کاٹا، ڈانگ مارا، وہ پھر گر گیا، آپ نے پھر نکالا، 3 دفعہ جب اس طرح ہوا تو آپ کے پاس ایک شخص ہے، اس نے کہا آپ بار بار اس کو نکالتے ہیں یا آپ کو کاٹتے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اپنی برائی سے باز نہیں آ رہا، اپنے گناہ سے باز نہیں آ رہا، تو میں اپنی نیکی سے کیوں باز؟ اچھا جی فیصل ناصر، بہت دلچسپ بات، جب ان کا وصال پاک ہوا تو اس وقت ایک بہت بڑے ولی اللہ انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیسا رہا معاملہ؟ انہوں نے کہا جب میں اللہ کی بارگاہ میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بایزید ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ تو میں نے عرض کیا مالک، جب بادشاہوں کے دربار میں فقیر جاتے ہیں تو وہ مانگتے ہیں، وہ مانگنے کے لیے آتے ہیں، وہ دینے کے لیے آتے، تحفے لے کے نہیں آتے، تحفے لینے کے لیے آتے۔ یہ ان کا یعنی رب تعالیٰ سے جو ایک محبت الہی اور عشق الہی کی یہ منزل، آپ کی زندگی کے یہ دونوں پہلو کمال ہیں، ایک اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ کسی انسان کی یعنی ٹوٹل سکسیس کی اگر سٹوری دیکھنی ہو تو وہ یہی ہے کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا تھا، رب کی مخلوق کے ساتھ کیسا تھا، وہ خالق کے ساتھ کیسا تھا، بندوں کے ساتھ کیسا تھا۔ تو آپ کی یہ ساری زندگی کو اگر دیکھیں، حیران کن حد تک اور عجیب و غریب واقعات ہیں کہ آپ کی
انتہا درجے کا تقویٰ تھا کہ ہمدان سے ایک پھول خریدا، واپس جب اپنے گھر آئے تو دیکھا اس میں چند کیڑے تھے، تو آپ نے کہا ہو میں نے ان کیڑوں کو بے وطن کر دیا، واپس جا کے ہمدان میں ان کو چھوڑا۔ ایک صحرا میں کپڑے دھوئے، آپ کا مرید آپ کے ساتھ تھا، کپڑے دھو کے رہے تو آپ نے کپڑے خشک کرنا چاہے تو اس نے کہا حضور اس کو، یہ سامنے بیل تھی انگور کی، اس پر ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اس کی ٹہنی ٹوٹ گئی تو ہم اس کے مالک کے جواب دہ ہو جائیں گے، اور یہ اللہ کے حضور بہت غلط ہے۔ انہوں نے کہا پھر گھاس پر پھیلا دیتے ہیں۔ فرمایا جانور کھاتے ہیں، ان سے ان کی خوراک کو چھپانا میں برداشت نہیں کر سکتا، پھر کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا تم ایک طرف بیٹھ جاؤ، اپنی پیٹھ پر رکھ کے دھوپ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، ایک طرف سے قمیص خشک ہوئی، پھر اس کو الٹا لیا، دوسری طرف سے خوش ہوئی۔ حضور اتنا مخلوق کا خیال رکھنے والا انسان جب اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو پھر یہی معاملہ ہوتا ہے، اللہ پاک ان سے لاڈ کرتا ہے۔ یہ وہ انسان تھے، اللہ پاک نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ مقام قرآن بیان کرتا ہے کہ پہلے نفس اللہ کی محبت کے ساتھ، اس کی معرفت کے ساتھ نفس مطمئنہ کا مقام حاصل کرے، پھر اس کو مقام راضیہ و مرضیہ تک پہنچاتا ہے اللہ پاک۔ راضیہ یہ ہے کہ اس کی رضا پر راضی ہو جائے، جب اس کی ہر چیز پر راضی ہو جاتا ہے، خواہ اس کی طرف سے خوشی آئے یا غمی آئے، بیماری آئے یا صحت آئے، ہر چیز کو اپنے محبوب کا تحفہ سمجھ کے جب گلے لگاتا ہے اور اس کے فیصلے کو اپنے اوپر جاری ہونے دیتا ہے تو رب ذوالجلال پھر اسے مقام مرضیہ پر پہنچاتا ہے، پھر جو وہ کہتا ہے رب ذوالجلال اسے پورا کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے اشاروں کو اپنی تقدیر بنا دیتا ہے، اور اگر لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ یہ حال حضرت بایزید بستامی کا تھا۔ آپ کے بارے میں اولیاء بات ہے اللہ کا بندہ مومن کا حال۔ واہ واہ، آپ خود فرماتے تھے لوگوں کو 200 سال کی محنت اور مجاہدہ کے بعد جو مقام مل سکتا ہے، مجھے پہلے سال میرے رب نے وہ مقام عطا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ تو اس محبت اور محنت کی وجہ سے آپ کو اللہ پاک نے یہ کہ آج یعنی سلطان العارفین ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، اور اولیاء میں ایسے جیسے ملائکہ میں سیدنا جبریل امین، تو یہ مقام و مرتبہ، اور سیدنا جنید بغدادی سید الطائفہ ہو کر۔ اچھا خاص صاحب، شیر آپ کا تابعداری کر رہا ہے، یا سواری اس پر کی ہے، اور آپ کے جو مرید تھے وہ شیروں پہ سواری کرتے تھے؟ اس کے لیے بزرگوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ تو از حکم داور گردن مپیچ، گردن نہ پیچت ز حکم تو ہیچ، کہ تو اپنے رب کے حکم سے منہ نہ موڑ، کائنات کی کوئی چیز تیرے حکم سے منہ نہیں موڑے گی۔ اور حضرت سلطان العارفین بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو مشاہدے کی اس منزل تک پہنچ گئے ہیں کہ انہیں اپنی ذات ہی نظر نہیں آتی، ٹھیک، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشاہدے میں اس منزل تک چلے گئے کہ ہر جگہ انہیں اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا وہ جو ہے نا سبحانی ما اعظم و شانی، تو جی ہاں، وہ جب مریدوں نے کہا کہ حضرت آپ کے منہ سے یہ نکلا، آپ نے سے نکلا، وہ خود تو نہیں نکالا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس وقت تم تلوار سے میری گردن اڑا دینا، مجھے خنجر کیوں نہیں مارا؟ جی ہاں، تو وہ خنجر لے کے بیٹھے۔ جی ہاں، مریدین سے آپ نے یہی کہا کہ آئندہ اگر تم مجھ سے سنو تو تم نے مجھے چھوڑا کیوں؟ آئندہ تم نے مجھے نہیں چھوڑنا۔ تو ایک دفعہ پھر وہ کیفیت آ گئی، اپنا پتہ ہی نہیں، من تو شدم تو من شدی والی کیفیت آئی، اور پھر آپ کی زبان سے جب یہ بات نکلی کہ سبحانی ما اعظم شانی، تو مریدین پھیل پڑے۔ لیکن اس کے بعد وہ جو خنجر چلاتے تھے انہیں تو کچھ نہ ہوا، جو خود وہ لگتا تھا جیسے ہوا میں یا پانی میں چلا رہے ہیں، زخمی ہو کر گرتے گئے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو رب تعالیٰ کی ذات میں فنا کر دیا تھا، فنا فی اللہ کی منزل تھی۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا اچھا نقطہ قیامت تک آنے والے نہیں، یہاں وہ بھی بات پھر بنا دینا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں محو ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ آگے ہوئی، تو انہوں نے کہا میں عائشہ، آپ نے کہا کون عائشہ؟ کون عائشہ؟ جی ہاں، یعنی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہی بات انہوں نے واضح کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دیدار کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے کلیم، میرا دیدار حق ہے ایک یتیم کا، اچھا، اس یتیم کو دینے سے پہلے یہ کسی کو نہیں مل سکتا، لیکن جب اس در یتیم کو، یتیموں کے سرپرست کو، یتیموں سے محبت کرنے والے کو اللہ نے معراج میں یہ دے دیا
تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار اہل اللہ کو نصیب ہوتا ہے، وہ اس کے مشاہدے میں رہتے ہیں، رب تعالیٰ اور ان کے درمیان جو حجابات ہوتے ہیں وہ اٹھتے چلے جاتے ہیں اور وہ جلووں میں گم ہو جاتے ہیں، تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو رب تعالیٰ سے اتنا قریب کیا، اور پھر عجز یہ ہے کہ وہ جس عورت کا آپ ذکر فرما رہے تھے کہ وہاں پر آپ نے یہی فرمایا کہ آنچ کارم بود آخر کردمش، جو میرا کام تھا اے اللہ میں نے وہ کر دیا، وزنا سوئے نماز آوردمش، لیکن آگے چل کر علماء کہتے ہیں کہ آپ نے اس دعا میں یہ الفاظ ضرور کہے کہ قلبہا قلب طفیل مصطفیٰ، سبحان اللہ، اے اللہ اس کے دل کو اپنے محبوب کے صدقے میں بدل دے۔ یعنی جیسے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب تشہد میں آتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہوں، لیکن وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم موجود ہوتے ہیں، اور میں ہر نماز میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، امام غزالی نے تو فرمایا نا کہ جب تم کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قلب کے اندر محسوس کرو۔ یہ وہ تو ہمیں علمی طور پر اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو اس میں جو کامل عارفین ہیں وہ اس مقام پر ہوتے ہیں کہ انہوں نے اگر تکبیر اولیٰ کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں تو تصور یہ ہوتا ہے کہ میرے آقا نے یوں اٹھائے، واہ واہ واہ، ہاتھ باندھتے ہیں تو تصور ہوتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ یہاں رکھے، ان کا رکوع، ان کا سجود۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ جی صاحبزادہ صاحب، حضرت آپ کی اجازت سے ایک بات کہنا چاہوں گا۔ ابھی فنا فی اللہ کا ذکر ہوا تو حضرت شیخ بایزید بسطامی was one of the original people who introduced this concept within the Sufi doctrine۔ اب اس کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ this is an age where we don't appreciate nuances anymore۔ we are all about کہ uniformity ہونی چاہیے، حالانکہ اسلام is about unity not about uniformity۔ اختلاف ہماری زینت ہے ہمارے دین کا۔ تو بایزید بسطامی ڈپینڈنگ آن آپ کس سورس کے پاس جائیں، پرائمری جو سورسز ہیں مطالعے میں میرے سامنے آئی، شیخ السراج کی آپ سورس کے اوپر جائیں تو اس کے اندر بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی انگمیٹک جو سینگز تھیں جس کے اندر فنا فی اللہ آتی ہے، یہ کلندری ٹچ if I can put it ابو that نصر way۔ سراج، جی بالکل، تو وہ آپ نے ان کا ذکر کیا۔ شیخ جنید البغدادی کے کتاب کی طرف آئیں تو انہوں نے جو ذکر کیا that was more on the sober side of things، تو it was more strict۔ مگر شیخ بایزید بسطامی کی جو ایک بہت خوبصورت بات مجھے لگتی ہے کہ اتنی سادگی سے اتنا بڑا سبق سکھا دیا، وہ یہ کہ یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ جی بالکل، تو اس کے اندر ذکر ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کچھ بندے آئے، اور ان میں ایک بندہ تھا جو قبروں میں سے لوگوں کے کفن چراتا تھا۔ اچھا، تو توبہ کرنے کے لیے آیا تو آپ نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں حضور یہ کرتا ہوں اور میں اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ وہ مولانا رومی والی بات کم whoever you are، آ جاؤ، جو بھی تمہارے گناہ ہے اللہ معاف کر دے گا۔ تو اسی طرح آیا تو آپ نے فرمایا کتنی قبریں تم نے کتنے مردوں سے تم نے کفن چوری کیے ہیں؟ اس نے کہا جی 1000۔ تو آپ نے فرمایا ان میں سے کتنوں کے منہ قبلے کی طرف تھے؟ اس نے کہا جی 2۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا توکل صرف ان 2 کے پاس تھا، باقی سب خالی تھے۔ اور یہ آج کل کے دور کے لیے اتنی یہ بڑی بڑی چیزیں جن واقعات کا پہلے بھی ذکر ہوا کہ وی مسٹ میک اٹ ریلیونٹ۔ اگر یہ چیزیں ہمیں فینٹاسٹیکل اور ریلیونٹ نہیں لگ رہی تو یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری کمزوری ہے۔ اور یہ ویسٹرن ایکیڈیمیا انفارچونیٹلی، میں خود آپ جس طرح آپ نے ابھی انٹروڈکشن میں فرمایا I have studied abroad، مگر اللہ کے فضل و کرم سے جو کرم ہماری اس مٹی پر ہے وہ الحمدللہ باہر کی کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں ہوگا۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اس کے صاحبزادے کے منہ سے کتنی اچھی لگتی ہے باتیں ہیں، معصومانہ انداز۔ حضور بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے تصوف کیسے سیکھا؟ آپ فرماتے ہیں مجھے ایک بڑھیا نے سکھا دیا۔ ایک بڑھیا نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے کہ میں جنگل میں جا رہا تھا اور اتنا تھکا ہوا تھا کہ میں اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا اپنے جسم کا، بہت تھکا ہوا۔
ایک بوڑھی ماں اس کے پاس کافی وزن تھا اٹھائی ہوئے تھی، تو اس نے مجھ سے درخواست کی، مجھ سے کہا کہ یہ اٹھا لو. کہتے ہیں میں اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، وہ کیسے اٹھاتا. میں نے آواز دی، شیر آ گیا. اس شیر کے اوپر میں نے وزن رکھا اور جہاں تک جانا تھا وہاں تک اس کو لے گیا. تو کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ یہ تو جا کے گاؤں والوں کو بتائے گی اور میری شہرت ہو جائے گی، مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا، اور اس جنگل میں تو میں نے رکنے کا ارادہ کیا ہوا ہے. آپ نے اس سے پوچھا کہ لوگوں کو تو نہیں بتا دو گی؟ اس نے کہا کیا بتاؤں گی لوگوں کو؟ آپ نے فرمایا یہی واقعہ. اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ ہاں عجیب و غریب تم نے کام کر دیا، کیا حرکت کی ہے، تم نے گناہ کیا ہے. آپ نے پوچھا یہ کیسے؟ اس نے کہا شیر مکلف ہے. فرمانے لگے نہیں، شیر مکلف نہیں. اس نے کہا جس کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا تم نے اسے مکلف کر دیا. یہ بات جا کے لوگوں کو میں تمہاری بتاؤں گی. آپ نے کہتے ہیں میں نے وہاں توبہ کی اور مجھے سمجھ آئی کہ حقیقت حال کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں مجھے تصوف کا راستہ مل گیا اس کی ان باتوں سے. آپ اتنے اور اللہ کی مخلوق کا اتنا خیال رکھنے والے، اتنا خیال کہ وہ ایک مسجد میں اپنا سترا لگایا آپ نے، تو پاس ایک کسی اور کا تھا ڈنڈا بابے کا کھڑا ہوا، وہ آپ کا سترا کمزور لگا تھا، ہوا سے گرا، اس کا ڈنڈا اس شخص کا بھی نیچے زمین پر گرا، تو اس کو اٹھانے کے لیے جھکنا پڑا. بعد میں آپ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر چلے گئے. تب آپ عبادت میں تھے، وہ چلا گیا. اس کے گھر جا کر کہا میری وجہ سے کہ میرا سترا کمزور کھڑا تھا، وہ جو میں نے تیر کھڑا کیا تھا، تمہارا ڈنڈا گرا، تمہیں اٹھانے کے لیے جھکنا پڑا، میں تم سے معافی کا طلبگار. وہ جو ایک بگڑا نواب جو باجا اپنا لے کے جا رہا تھا، آپ کو ہے نا وہ ذہن؟ جی جی بالکل، وہ سناؤ یار، بالکل جی. آپ کے منہ سے ذرا زیادہ مزہ جی آیا. جی جی. تو آپ جا رہے اس طرح، تو آگے سے ایک رئیس آ رہا تھا، بگڑا باجا بجا نواب. رہا تھا. تو آپ نے پاس جب سامنے پہنچا تو آپ نے کہا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اس نے باجا آپ کے سر پر دے مارا اور وہ ٹوٹ گیا. تو وہ چلا گیا، آپ بھی چلے گئے. آپ نے پھر رات کو پھر جا کے جب اگلا صبح ہوئی تو آپ نے اس رئیس کے گھر باجے کی قیمت اور کچھ تبرکات مثلا کھانے پینے کے حوالے سے بھیجے، اور ساتھ پیغام بھیجا کہ اس کو کہنا کہ رات کا جو غصہ تھا اس کو چھوڑ دے، یہ تیری باجی کے لیے یہ چیزیں اگر تجھے کوئی تکلیف ہو. اور بندہ اتنا شرمندہ ہوا کہ آ کے آپ کے قدموں میں گر گیا اور اسے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر دی. بہت شکریہ خان صاحب، آپ کا بھی، صاحبزادہ آپ کا بھی شکریہ، اور ناصر آپ کا. ناظرین کرام، بہت مختصر سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا، درود پاک سنتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ویلکم بیک ناظرین کرام. کتاب الشفا سے نسخہ ہے نظر بد سے حفاظت کے لیے. اکثر لوگوں کے ٹیلی فون آتے ہیں کہ جی نظر لگ گئی ہے اور اس کے بارے میں بتائیں. اگر کسی بچے یا بڑے کو کسی کی نظر لگ جائے تو سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اور 52 جو ہے 11 مرتبہ پڑھ کر متاثرہ شخص پر دم کریں، انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہے ضرور پڑھیں. حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان پر اس وقت تک قرب الہی کا دروازہ نہیں کھلتا جب تک وہ اپنے آپ پر نیند کا دروازہ بند نہ کر دے. یعنی عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. جی بابر. حضرت بستامی پیارے عارفین کے ہیں امام،
حضرت بسطامی پیارے عارفین کے ہیں امام، اولیاء میں مہر کی صورت درخشاں کا نام، ان کے علم و فن کو مانا سارے اہل علم نے، ان کے علم و فن کو مانا سارے اہل علم نے، جعفر صادق سے پایا معرفت کا نور جام، جعفر صادق سے پایا معرفت کا نور جام، حضرت طیفور سا و پیارے بایزید، حضرت طیفور پیارے عیسیٰ بن بایزید، غوث عالم قطب حق شان کرم والے مقام، حضرت بسطامی پیارے عارفین کے ہیں امام، ساجد ان کو مانتے ہیں اصفیاء کیا، ساجد ان کو مانتے ہیں اصفیاء کیا، پیش کرتے ہیں جہاں کے اولیاء ان کو سلام، پیش کرتے ہیں جہاں کے اولیاء ان کو سلام، حضرت بسطامی پیارے عارفین کے ہیں امام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔